الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات اور عملیات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 4 نشستوں سے ہم قرآنی مثالوں کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 25 جون 2021 بمطابق 14 ذی قعد 1442 ہجری میں اس سلسلے کی 5ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج بھی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو قرآن کریم میں ہے، اور آج کا عنوان ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثالیں. انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، وقتاً فوقتاً جو اس سے ہو سکتا ہے وہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے مختلف انداز میں مثالوں کے ذریعے اس کے اجر اور اس کے ثواب کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تیسرے پارے میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اور ان کی کہاوت، ان کی مثال جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اور ہر بال اس میں 100 دانے
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے۔ مثال کیا؟ فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسان زمین میں ایک دانہ بو دے۔ اب آپ جانتے ہیں کسان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین میں کاشت کرتے ہیں، زمین میں بیج ڈالتے ہیں، مختلف فصلوں کے بیج ڈالتے ہیں، مختلف فصلیں اگتی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو فرمایا جیسے ایک دانہ اس نے زمین میں گاڑ دیا، کاشت کر دیا، اب جب وہ باہر نکلا اپنے ایک مدت کے بعد تو اس نے 7 بالیں، 7 ڈالیاں نکالی۔ اب جب 7 ڈالیاں نکالی تو ہر ڈالی کے اوپر 100 دانے پیدا ہوئے۔ اب ایک دانہ دفن ہوا، 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے، مطلب کیا ہوا؟ 700 دانے اسے ملے ایک دانہ کاشت کرنے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دینے سے گویا اسے 700 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اسی پر بس نہیں ہے، یعنی اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے جو ہے نا وہ ایک دانہ یا 1 روپیہ یا ایک چیز خرچ کی تو اس کو 700 ہی ملے گا۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک فارمولہ، ایک قانون گویا چھوٹا سا بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس دانہ کاشت کرنے والے، یعنی اس اللہ کی راہ میں دینے والے کی نیت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے دل کی جو ایک ارادہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے دے، اور اس بڑھانے کی اللہ نے کوئی حد نہیں بتائی کہ کتنا۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں دیا، خوش دلی کے ساتھ دیا، اس کو تو 700 گنا زیادہ ملا ہی ملا، لیکن جس کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، پاورفل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 سے بڑھا کر 7000 بھی دے سکتا ہے، 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے، 7 ارب بھی دے سکتا ہے، اربوں خربوں کے حساب میں اس کو عطا کر سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو گویا ترغیب دیے کہ اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے جب اللہ کی راہ میں دے دیا تو اب اس کا منافع، اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تیرے رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے بہترین کر کے واپس لوٹائے۔ اب اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کیا فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کچھ دو، اگرچہ وہ کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور حلال کمائی میں سے دو۔ حلال کمائی یہ شرط ہے میرے بھائیوں، حلال نہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں، اس کا ریٹرن میں، اس کی واپسی میں ایک ڈھیلا، ایک ذرہ بھی واپس نہیں ملتا، الٹا گناہ بندے کے سر پہ چڑھ جائے گا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں گفتگو نہیں کر رہا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ما تصدق احد بصدقۃ
من طیب، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے حلال مال میں سے. کیوں؟ ولا يقبل اللہ الا طیب، کہ اللہ تعالیٰ حلال کے سوا کوئی چیز قبول کرتا ہی نہیں ہے. ہر صدقہ کرنے والے، ہر خیرات کرنے والے، ہر چیریٹی کرنے والے انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ الا الطیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک مال کے علاوہ قبول کرتا ہی نہیں. پھر فرمایا الا اخذہ الرحمن بیمینہ، فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں جسم کے اس سے پاک ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہ رسول نے یہ بات فرمائی کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ وہ کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، ان کانت تمرتن، وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. پھر فرمایا تربو فی کف الرحمن، تو پھر وہ دانہ اللہ کی مٹھی میں، اللہ کے ہاتھ میں پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے. فرمایا حتی تکون اعظم من الجبل، کہ وہ بڑھتے 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 پہاڑ جتنا بن جاتا ہے. اب دیکھو اس حدیث میں بھی اس صدقے کو بڑھنے کی مثال کے ذریعے نشاندہی کی گئی، اور مثال کھجور کے دانے کو پہاڑ کے برابر کرنے کی. اور اب فرمایا تربو فی کف الرحمن، کہ وہ پرورش پاتا ہے رب کی مٹھی میں. اب پرورش پانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتے وقت اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ پرورش پاتی ہے کرتے 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 پھر وہ بڑے ہوتے ہوتے جب اپنی ایک جوانی میں اور اپنے ایک انتہا پر پہنچتی ہے تو اس وقت اس کا سائز کتنا ہوتا ہے. آپ ایک بچے کو ہی دیکھ لو، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کتنا سائز ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر زوردار جوانی کے اس کا کیا سائز، کتنا قد کاٹ ہوتا ہے، کتنی جان ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ اتنا ہی تھا؟ اسی طرح جانوروں کو دیکھ لو، ایک پودے کو دیکھ لو، ایک ناریل کے درخت کو دیکھ لو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، چند بالش کا، اور جب وہ اپنی اٹھان پر آتا ہے تو وہ 30 40 50 70 فٹ اونچا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب تم میں سے کوئی صدقہ دیتا ہے، اگرچہ وہ کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے پاس وہ پرورش پاتا ہے، اور پرورش پاتے 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 یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر اس کا سائز ہو جاتا ہے. یہ کھجور دینے والا جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کے ذہن میں تو کھجور ہوگا، میں نے کھجور دی تھی، لیکن جب اسی کھجور کا سائز جب وہ پہاڑ کے برابر دیکھے گا اور اللہ فرمائے گا کہ یہ ثواب اس کو دیکھو گے، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کا ثواب ہے. اللہ فرمائے گا تو نے جو فلاں وقت میں کھجور ایک صدقہ کی تھی، تو وہ کہے گا یا اللہ اس کا سائز تو اتنا سا تھا، یعنی میری انگلی جتنا، انگوٹھے جتنا. اللہ فرمائے گا بے شک تو نے اپنے طور پہ دیا تھا، اب ہم نے اس کو اپنے طور پر تمہیں لوٹا دیا، اور ایک پہاڑ کے برابر ہو. تو یہ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو خرچ کرنے والوں کو اس کی بشارت دی. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأنبئک بأبواب من الخیر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے معاذ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاتا ہوں کہ خیر کہاں کہاں سے مل سکتی ہے. پھر وہ مختلف باتیں بتائیں، انہوں سے ایک بات دو باتیں یہ فرمائی. ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اور پھر فرمایا والصدقہ، اور جو صدقہ ہے یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، تطفئ الخطیئۃ،
گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے کما یطفی الماء النار، جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اب آگ جل رہی ہوتی ہے، لوگ پانی ڈالتے ہیں نا بجھانے کے لیے، پانی ڈالتے تو آگ بجھ جائے۔ تو جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا صدقہ بندے کے گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے ہی لوگوں کو سمجھایا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ تمہارے لیے کیا کام کرتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ وہ بڑھ کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا ہو جائے، وہاں مثال دی۔ پھر تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے کہ جس طرح تم آگ پر پانی ڈال کے اس کو بجھا دیتے ہو، تمہارا دیا گیا صدقہ تمہارے گناہوں کی نحوست، تمہارے گناہوں کی وہ آگ جو تیار ہوتی ہے بندے کے بدکاریوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، وہ صدقہ اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بعض خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنی جان پہچان کے لوگوں میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھ بھال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھ بھال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر انہیں کھانے پینے راشن کی ضرورت ہے، چپکے سے راشن ڈلوا دیا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ بیمار ہو گئے، دوا دارو کا کر دیا حساب کتاب۔ بچیوں کی شادی ہے، خاموشی سے حساب کتاب کر دیا۔ یتیم ہے، اس کی کفالت رکھ دی، اسکول کی فیس اپنے سر پہ لے لی، اس کا یونیفارم اپنے سر پہ لے لیا، کتابوں کا خرچہ اس کے سر پہ لے لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی، اور وہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صفوان بن سلیم مرفوعاً یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کی اور مسکینوں کی، محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اب ہر مسلمان جاتا ہے، اچھی طرح معلوم ہے اس کو، جہاد کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اگر وہ کامیاب لوٹے تو غازی کہلاتا ہے، اس کے اندر سے اسے مال ملے تو مال غنیمت پاکیزہ مال ملتا ہے، اور اگر اپنی جان دے دے تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، دوامی زندگی مل جاتی ہے اسے، مجاہد اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو امن کے دنوں میں، جو پریشانی کے دنوں میں، اب ہر وقت تو جہاد نہیں ہو رہا، لیکن کوئی شخص اپنے محلے، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں اس طرح صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے اس کے خاندان کے اندر، برادری کے اندر، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی مسکین ہیں، اور ان کی ضروریات کو وہ چپ کے پورے کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ کام ان کے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کوشش کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اسی پہ ختم نہیں فرمایا او کالذی یصوم النہار، اور مجاہد بھی ایسا جو دن بھر روزہ رکھتا ہو، وَيَقُومُ اللَّيْلِ، اور جب جنگ سے فارغ ہو جاتا ہو، رات آرام کی ہوتی ہو تو وہ آرام بھی نہ کرتا ہو، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھتا ہو، ایسے مجاہد کی طرح ہوتا ہے ایسا شخص جو یہ جو مذکورہ میں نے آپ کو معاملات بتایا اس کے پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، تو اب انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کی جتنی باتیں ہیں اس میں بھی مثالوں کے ذریعے اللہ کے حبیب جو ہے وہ امتیوں کو سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ
7 بالیاں اس کے بیج نے نکالی اور ہر بالی پر 100 دانے. یعنی پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات عمل ایک جیسا ہوتا ہے، آدمی کرنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اجر اس کا بہت ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے متعلق، فرمایا کہ میرے صحابہ کے حوالے سے کبھی بھی اپنی زبانوں کو گندا مت کرنا، ان کے دلوں میں اپنے لیے کبھی بھی بغض و کینہ، بیزاری، نفرت مت پیدا ہونے دینا میرے صحابہ کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے، صرف اتنی بات سے سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ مدینہ کے قریب ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا، اور سونا آپ جانتے ہیں اس وقت سب سے قیمتی دھاتوں میں سے ایک دھات ہے، جو لاکھ روپے سے اوپر کا خالی 1 تولہ اتنا سا جو 1 تولہ 1 لاکھ روپے کے اوپر ملتا ہے، اتنا سا، جس کی جو ہے نا وہ ایک چوڑی سے بڑی مشکل سے بنتی ہوگی، جو خواتین پہنتے ہیں، لاکٹ بڑی مشکل سے بنتا ہو، 1 لاکھ روپے سے اوپر کا ہے. اب وہ 1 10 کا ہے، 1 15 کا ہے، 1 20 کا ہے، 1 25 کا ہے، مجھے لیٹسٹ تو نہیں پتا اس کا ریٹ، لیکن لاکھ سے اوپر ہے، سب کو پتا ہے. تولہ تو احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ کتنا ہوگا؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا لا کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، وہ ایک طرف، اور میرا صحابی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا صحابی 1 مٹھی جو سمجھتے ہو نا، یہ جو جانوروں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، 1 مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو تمہارے اس احد پہاڑ سونے سے زیادہ ثواب میرے صحابی کو ملے گا، کہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو اسی طرح ایک نماز مسجد کے اندر 5 10 15 20 25 40 50 70 80 100 نمازی مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے مختلف ہوتی ہے. کسی کا دل لگا ہوا ہے، کسی کا نہیں لگا ہوا ہے، کسی کا بھٹک رہا ہے، کوئی خارش کر رہا ہے تو کوئی مسجد دیکھ رہا ہے تو کوئی پنکھے گن رہا ہے تو کوئی جناب امام کو دیکھ رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے کہ امام کھجا کتنا رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ امام کپڑے کو کیا کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ امام داڑھی سے تو نہیں کھیل رہا، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ امام کیا کر رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا برابر والا کیا کر رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے. یعنی کوئی کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، اور کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی سجدے کے مقام پہ آنکھیں جما کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر بڑے اطمینان سکون کے ساتھ تلاوت سن رہے ہیں. اگر وہ جہری نماز ہے یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی پوری توجہ اپنے الحمدللہ رب العالمین پر ہے، یا قل واللہ احد پر ہے، یا انا اعطینہ پڑھتا ہے اس کے اوپر ہے، یا علم ترى، جو بھی سورہ قرآن پڑھتا ہے اس کی آیتوں پر، الفاظ کے اوپر اس کو توجہ ہے. تو مجھے بتائیے، آپ نماز تو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا درجہ سب کا ایک برابر ہوگا؟ نہیں، درجہ الگ الگ. پریزنٹ سب کی لگ جائے گی، سب حاضر ہو گئے، پریزنٹ سب کی لگ جائے گی، فلانا فلانا فلانا، جیسے اسکول کے اندر حاضری سب بچوں کی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جینیس کتنے ہوتے ہیں، بریلینٹ کتنے ہوتے ہیں، ذہین کتنے ہوتے ہیں، کند ذہن کتنے ہوتے ہیں، اس 25-30 میں تعداد میں سے فرسٹ کتنے آتے ہیں، سیکنڈ کتنے آتے ہیں، تھرڈ کتنے آتے ہیں، فورتھ کتنے آتے ہیں، فیل کتنے ہوتے ہیں. حالانکہ پریزنٹ سب کی لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح مسجد میں نمازی تو سبھی آ گئے، حاضری سب کی لگ گئی کہ ہاں یہ نماز پڑھنے آیا تھا، شریعت کا حکم اس نے پورا کر دیا، نماز سب کی ہو گئی. اب مرتبے میں، ثواب میں کس کی نماز کون سا درجہ رکھتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ کوئی نہیں جانتا، وہ تو اللہ جانتا، وہ بندے کو ثواب دیتا ہے. اب بندہ جب قیامت کے روز جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ آیا اس کی نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، یا اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرنے والی بن جاتی ہے، اس کے آگے نور بن کے پل صراط کے اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. یہ تو اس کو بعد میں پتہ چلے گا. قبر میں جاتے کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ میری نماز میرے لیے برہان نور بنی یا میرے لیے الٹا مصیبت بن گئی، کیونکہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ نماز منہ پہ مارے جانے کی بھی حدیث موجود ہے، اور نماز بندے کو کامیاب کرانے والی ہے اس کی حدیث بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا، اب اسی طریقے سے مال تو خرچ کر دیا. اب مال خرچ کرنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں.
ایک تو قسم میں نے آپ کو بتا دی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اللہ نے اس کا ثواب بھی بتا دیا، اور ایک خرچ ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کو ریاکاری، دکھاوا کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال بھی بیان کر دی۔ چنانچہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے، اپنی دی گئی رقم اللہ کی راہ میں اسے برباد مت کرو، باطل مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف دے کر۔ اب مثال دیتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے جبکہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ فَمَثَلُهُ، اب اس کی مثال ایسے ہے، اب اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی مثال سمجھ لو۔ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک چٹان ہے، گول پتھر کی چٹان بہت بڑی ہے لیکن گول پتھر کی طرح ایسے جیسے گنبد ہوتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہوائیں چل چل کے دھول، مٹی، گرد اکٹھی ہو جاتی ہے اور میلا میلا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سارا میل پانی کا اس کے آس پاس سے بہہ جاتا ہے، وہ چٹان بالکل صاف ستھری ہو کر کوری کی کوری رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں دکھاوے اور ریاکاری کے طور پہ خرچ کرنے والے مال کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر دکھنے میں اس کو ثواب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی منافقت اس کے اوپر، اس کی بدنیتی اس کے اوپر گر کر اس سارے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، ناشکروں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور یہاں پر بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صدقات کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچانے کا کہا ہے، ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر صدقہ دے دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دے دو، لیکن کل کلا کو جب تمہارا کوئی آمنا سامنا ہو، وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھائی نہ کرے، کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب اپنے احسان جتا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ ابے تو میرے آگے آج کھڑا ہو گیا، بھول گیا آج سے 5 سال پہلے تیری کیا اوقات ہوا کرتی تھی، میں نے پیسے دے کے تجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا، میں نے تجھے کاروبار لگا کے دیا تھا، میں نے تجھے یہ کیا تھا، میں نے کر کے اپنا احسان جتا 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 کر اپنے سارے ثواب کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ فرمایا بالمن، احسان جتا کر اپنے صدقات کو برباد مت کرو، والاذی، اور اذیت دے کر۔ بعض لوگ کسی پر احسان کر دیتے ہیں تو اس سے کام لیتے رہتے ہیں، تو یہ کر دے وہ کر دے، سامنے والے بیچارہ کرتا ہے کہ یار اس نے میرے اتنا کام کر دیا، میرے کو سنبھال کے رکھتا ہے، اب میں سارے اس کو کام کرتا ہوں، کبھی اس کو ذلیل کرے گا، کبھی اس کو سست بولے گا، کبھی کیا بولے گا، اسے پتہ ہے کہ میں اس کو اگر اس کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لوں تو یہ پھر بے سہارا ہو جائے گا، تو اب یہ میری ہر زیادتی کو چپ کر کے سہتا رہے گا۔ تو تکلیف دے کر بھی اپنے اس صدقے کو، اس ثواب کو تباہ و برباد مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب برباد اور تباہ ہو جائے گا، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو کسی کو دے کر برباد مت کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح. اب ایک اور مثال دیتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف اپنی اس دنیاوی زندگی میں دنیا پر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان کی مثال اس ہوا کی طرح ہے کہ جس میں ٹھنڈک تو ہوتی ہے، اور وہ کھیتی پر جب پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کھیتی کو فائدہ پہنچاتی، اس کو جلا کر راکھ کرتی ہے. کبھی کبھی ہوا ایسی چل جاتی ہے، آندھی جیسے آندھی آتی کیا کرتی ہے، اچھی والی فصلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے. اس میں اگرچہ ٹھنڈک ہوتی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ آندھی بعضوں کا، لیکن وہ بظاہر ٹھنڈی نظر آنے والی ہوا کھڑی فصلوں کو، بنی بنائی فصلوں کو، کٹی فصلوں کو اجاڑ کر تتر بتر کر کے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر کے چلی جاتی ہے. تو وہ ہوا کے مطابق اللہ فرما رہا ہے کہ جو صرف دنیا میں زندگی کے لیے اپنے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خرچ کیا جانا گویا ایسا ہے کہ ہوا چلی اور سب کچھ برباد کر کے. تو جب بھی خرچ کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دے، ہمیشہ یاد رکھیے یہ ایک مثل مشہور ہے، محاورتاً کہاوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر. اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، 2008 میں ان کا انتقال ہوا. بہت ہی مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ولی ٹائپ آدمی تھے. شروع میں ان کی زندگی ایک عجیب و غریب تھی، ٹیلی ویژن، ناول، یہ اور بعد میں پھر ان کا کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی اور بالکل اللہ کے راستے پر آ گئے اور بالکل پھر آخر دم تک وہ اسی پر رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب تھے یا ہمارے بابا تھے، میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر ان سے کچھ مانگا کہ حضرت وہ میں پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تھوڑا مجھے میری مالی مدد کر دی. وہ اشفاق احمد کہتے کہ میں دیکھا بابا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایسے ہاتھ نکالا تو ساتھ میں ان کی ایسے جیب بھی باہر نکل آئی. یہ دیکھیں ایسے، تو جتنا اس کی جیب میں تھا سارا اٹھا کے ان کو دے دی اور جیب ایسے واپس اندر ڈال دی. اس نے شکریہ کیا اور وہاں سے چلا گیا. تو اشفاق احمد کہتا میں دنیا دار قسم کا آدمی تھا. میں نے کہا بابا جی یہ کی کیتا تسی؟ اور سارے ہی دے چھڑے نے، کچھ اپنے واسطے بھی رکھ لیندے. تو وہ آگے سے بابا چونکہ پنجابی سے کہنا کہ پتر میں اپنے پاسوں کتنے دتے نے، میں تو دتے چو ہی دتے نے. یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے کہاں دیا ہے، اللہ نے مجھے دیے تھے، اس دیے میں سے تو دیا ہے. میرا تھا کیا اور میرا ہے کیا اور میرے پاس ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو میں نے دیا ہے اس نے مجھے دیے ہی اس لیے تھے کہ میں اس کی مخلوق کو دوں، میرے لیے نہیں. میرے لیے تو کھانا وہ دیتا ہے میں کھا لیتا ہوں، میرے لیے کپڑے دیے میں نے پہن لیے. باقی اگر تم میرے کپڑے دیکھو تو الماری میں پڑے ہوں گے، باقی میرا کھانا دیکھو آٹا ڈبے میں پڑا ہوگا، اناج ڈبے میں پڑا ہوگا، چینی ڈبے میں پڑی ہوئی ہے، پتی ڈبے میں پڑی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں اگلے وقت کا کھانا اس میں سے کھا بھی سکوں گا کہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مال جو مجھے دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنی عیاشیوں میں پڑ جاؤں. مجھے مال میرے رب نے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کروں. تو پتر میں دتے ہی جو دتے نے، اپنے کو لوگ کتنے دتے نے، اپنے پاس سے کہاں دیا ہے میں نے، اللہ کی دیے میں سے دیا ہے. اشفاق احمد کہنے لگے جی بابا جی سانو تہاڈی سمجھ نہیں آتی. اور واقعی یہ سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی، یہ صرف اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس راز کو سمجھ جاتا ہے کہ جب تک میں دوں گا نہیں تب تک آئے گا نہیں، جب تک دوں گا نہیں تب تک آئے گا نہیں. کیوں؟ حدیث قدسی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. تو لوگوں کو دے میں تجھے دوں گا، تو لوگوں کو دے میں تجھے دوں گا. تو جو لوگ دیتے رہتے ہیں انہیں ملتا رہتا ہے، اور جو نہیں دیتے انہیں صرف اتنا ملتا ہے جو بقدر ضرورت ہوتی ہے.
سکے، اس کی اپنی زندگی میں کام آ جائے، اتنا اس کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن جو اس میں سے نکال نکال کے اللہ کی بارگاہ میں دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کے اس کو دیتا رہتا ہے۔ آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں، بڑے بڑے بزنس مینوں کی زندگیاں، ان کی سوانح اٹھا کر، ان کے انٹرویوز اگر اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا ان سب لوگوں نے یہی کہا، کتابوں میں اور رسالوں میں ان کے انٹرویو موجود ہیں کہ ہم نے ایک اپنی کمائی کا حصہ اللہ کے لیے رکھ دیا۔ میں 20,000 روپے کماتا تھا، میں 30,000 کماتا تھا، میں 40,000 کماتا تھا، میں نے 2%، میں نے 4%، میں نے 5% اللہ کے لیے رکھ دیا کہ بھئی یہ اپنی کمائی میں سے اللہ کے لیے جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5% میں اتنی برکت ڈالی کہ میرے اس موجودہ مال سے بھی بڑھ جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کبھی نقصان کا سودا ہے ہی نہیں، کیونکہ نقصان وہاں ہوتا ہے کہ جہاں سامنے بندہ ہو جس کا مال تباہ و برباد ہو سکتا ہو، جس کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ لیکن جو بندہ اللہ سے تجارت کر لے، اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے پاس نقصان کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ایک 5 روپیہ، آپ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ آپ سے 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے مانگتا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپے مانگتا ہے، اس پہ بھی وہ یہ نہیں فرماتا کہ مجھے تمہارے 2.5 کی ضرورت ہے، تم 2.5 دو، میں اس سے بڑھا کر تمہیں دوں گا واپس۔ اس 2.5 کو مجھے مت دو، میرے بندوں کو دو، میں اس 2.5 کو بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو زکاتیں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔